وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قاف 31 نمبر آیت سے 35 تک ہے اور آج اس کا چوتھا حصہ پیش کیا جا رہا ہے. اور آج کا موضوع، کیا ہم نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے قریب کر دی جائے گی، بالکل دور نہیں ہوگی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، اور ان سے ارشاد ہوگا، یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہر توبہ کرنے والے، اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنے والے کے لیے ہے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو خدائے رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع و انابت والا دل لے کر حاضر ہوا. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشگی کا دن ہے. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، اس جنت میں ان کے لیے وہ تمام نعمتیں موجود ہوں گی جن کی وہ خواہش کریں گے، اور ہمارے حضور میں ایک نعمت مزید بھی ہے، یا اور بھی بہت کچھ ہے، سو عاشق مست ہو جائیں گے. سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 31. لفظی ترجمہ: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی اور وہ دور نہیں ہوگی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر ایک اس شخص کے لیے جو بہت رجوع لانے والا اور حفاظت کرنے والا. من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرنے والا بن دیکھے. وجاء بقلب منیب، اور وہ لے آیا تھا ایک قلب منیب، رجوع کرنے والا دل. اس کے ہم بات کر رہے تھے سامنے کرام، یعنی ایک ایسا دل جو رجوع کرنے والا ہے. اور آج کا بہرحال سبق یہ ہے سامعین کرام، ندخلوها بسلام، ان کو کہا جائے گا کہ تم داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ. ذالک یوم الخلود، یہ داخل ہونے کا دن ہے. یہ سامعین کرام بہت ایک عجیب اور بہت خوشکن
منظر ہے جو کہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دربار میں قلب سلیم لے کے حاضر ہوں اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ حاضر ہوں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھیں جنت جو ہے وہ ہماری کامیابی کی جگہ ہے، جنت میں ہمارا مقصود ہے، یعنی جنتیوں کو ان کی منزل جنت میں ملے گی۔ یہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے سامعین کرام کہ جنت، بعض لوگ جو ہے جنت کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جنت جو ہے وہ حقیقی ہماری منزل ہے، یعنی وہاں پر ہماری منزل ہے۔ دیکھیں جنت میں ملاقات رب وہ تو روز حشر بھی ہوگی، لیکن جنت میں تو پھر دائمی طور پہ یہ نعمتیں حاصل ہوں گی جنتیوں کو، اللہ کی ملاقات، اللہ کی پہچان اور اللہ کا قرب، اللہ کا دیدار، یہ ساری نعمتیں جنتیوں کو جنت میں حاصل ہوں گی۔ تو یہ بہت ایک اچھا معاملہ ہے اور ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اور ایک بہت بڑا مقام ہے کہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ اب یعنی ظاہر ہے ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، جنتی جو ہیں یعنی دنیا میں انسان کو جنت میں ہماری منزل ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ باقی تو فواکہات، کھانا پینا، یہ تو ساتھ لگا رہتا ہے، لیکن جو اصلی منزل ہے وہ ہمارا رب ہے۔ دنیا میں مومن کی منزل رب ہوتی ہے، ملاقات الہی کے لیے دنیا میں وہ زندگی گزارتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، کہ وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ تو دنیا میں تو دیکھیں ایک ہی بات ہے، اس کو جتنی جلدی آپ اپنی سمجھ میں لے آئیں نا تو بہتر ہوگا۔ دیکھیں حقیقی منزل ہمارا رب ہے، اور رب سے ملاقات، ہمارے رب سے ملاقات کا وعدہ ہے، یعنی رب نے ہم سے ملاقات کا وعدہ کیا ہوا ہے، ہمارے لیے دیدار ہے جنت میں، ہمارے لیے ملاقات ہے، ہمارے لیے قرب ہے، ہمارے لیے معرفت ہے سامعین کرام۔ لیکن ان تمام اگر نعمتیں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ واحد دنیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دنیا بہت قیمتی ایک جگہ کا نام ہے، دنیا بہت اچھی ہے، بہت قیمتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں اس کی یعنی یہاں آپ اللہ کے قرب، اس کی ملاقات اور اس کے دیدار کا سودا کر سکتے ہیں، یعنی آپ ارادہ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا اور اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کی، فاولئک کان سعیہم مشکورا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان لوگوں کی کوششوں کو برابر کروں گا، اس کی قدردانی کی جائے گی۔ بہرحال ہم عام طور پہ لوگ جو ہیں، ہم من حیث الامہ، ہم نے تو اپنی منزل سے منہ موڑ لیا ہے۔ اور یہ بات میں کہنا اس لیے بھی موضوع سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمیں ہماری بیماریوں کا پتہ نہیں چلے گا ہمیں، اور ہمیں اپنی کمزوریوں کا پتہ نہیں چلے گا، تو اس وقت تک ہم اصلاح کی کوشش، محض جنت کی خوش فہمیاں لے کے تو جنت نہیں حاصل ہوگی۔ ہم تو عام طور پہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں یہاں پہ، کیا کہ کلمہ پڑھ لیا ہے اور قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، کتاب اللہ کو مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں۔ تو جنت کے اگر ٹھیکیدار ہیں، یعنی ہمارے بعض ساتھی، بہت سے ساتھی ایسے کہتے ہیں کہ ٹھیکیدار تو ہم ہیں، یہی بات جو ہے وہ تو یہود و نصارہ بھی کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دعووں کی تردید کر دی کہ وہ کہتے تھے نا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، وہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود کہتے ہیں یہودیوں کے سوا کوئی نہیں جائے گا، عیسائی کہتے ہیں عیسائیوں کے سوا کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ کوئی دلیل، یہ تو تمہاری امیدیں ہیں۔ اسی طرح ہم نے کچھ
خوش فہمیاں لگائی رکھی ہیں سامعین کرام. یعنی جنت محنت سے ملتی ہے، جنت ارادے سے ملتی ہے، جنت کوشش سے ملتی ہے. اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے. اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے سامعین کرام بنیادی طور پہ آپ کے زندگی کا رخ بدلنا ہوگا. آپ کو عام طور پہ ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں یا بچپن سے جس طریقے سے ہمیں عادت ڈالی جاتی ہے، ہمارے والدین ہمارے بڑے خود دنیا کے راستے پر ہیں اور وہ دنیا کی جہنم میں ہمیں ڈالنے کے لیے بہت شوق سے تیار کرتے ہیں. میرا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے گا. اس سے جاہلانہ بات کوئی اور ہے؟ دنیا میں تو کچھ حاصل ہی نہیں ہونا. بڑا آدمی تو وہ ہے، معزز آدمی وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے معزز وہ ہے جو اللہ کے نزدیک وہ زیادہ متقی شخص جو ہے وہ اللہ کے نزدیک معزز ہے. تو آپ کہتے ہیں یعنی دیکھیں ہمارے یہ شیطانی ذہن جو ہے اس کا ذرا آپ اندازہ تو لیں نا، یعنی اپنا احتساب تو کریں نا. ہم میرا بیٹا بڑا ہو کے اس کو ہم بڑا آدمی بنائیں گے. اب بڑا آدمی کیا ہے کہ وہ شیطان کا پیروکار ہوگا. یعنی ہوتا کیا ہے، وہ ظاہر ہے کہ اگر آپ دنیا کے پیچھے پڑ گئے تو یہ شیطانی راستے پر آپ چل رہے ہیں اور دنیا آپ کی منزل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لعنتی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اللہ کو اگر آپ نے منزل نہیں بنایا اور دنیا ہی کے آپ طالب ہیں تو یہ لعنتی چیز کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں. یہ صرف میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری ذہنیت کا تو اندازہ لگائیں نا. میرا بیٹا میری بیٹی پڑھ لکھ کر ہم اس کو بڑا ڈاکٹر بنائیں گے، بڑا مقام ہوگا اس کا. ایسی بات نہیں ہے، بے وقوفی کی باتیں ہیں، اس سے کوئی حاصل حصول نہیں ہوتا. لیکن دنیا تو ہماری منزل ہے ہی نہیں، دنیا تو ہمارا گھر ہے ہی نہیں. الدنیا دارو، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ الدنیا دارو لمن لا دار لہو ومال لمن لا مال لہو. دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو. دنیا سے آپ کچھ لے جا نہیں سکتے سوائے نیک اعمال کے یا برے اعمال کے. عام طور پہ تو ہم کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں عام طور پہ ہمارا جو معاشرہ ہے امت مسلمہ، اس کی منزل دنیا ہے. بس کوئی ایک ایسا ملک بتا دے، کوئی ایسی جماعت بتا دے جس کی منزل اللہ ہو اور وہ قرآنی طریقے کے مطابق اپنا کام کر رہی ہو. بہت سی جماعتیں ہیں لیکن ان کی منزل اور قرآن کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے عین مطابق نہیں ہے. کہیں نہ کہیں کوئی جھول پایا جاتا ہے. بہرحال میں اس کے بارے میں ابھی بات نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ندخلوہا بسلام پہ میں بات کر رہا ہوں. داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ. ذالک یوم الخلود، یہ دن جو ہے یہ داخل ہونے ہمیشگی کا دن ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے اس جنت میں داخل ہو جاؤ. لہم ما یشاؤون فیہا. اب جنت میں کیا ہوگا؟ جو وہ چاہیں گے ہوگا. اب دیکھیں دنیا میں ہم رہتے ہیں نا، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کی یعنی جسم کے لیے کتنی نعمتیں پیدا کی ہوئی ہیں. کتنے قسم کا ہم گوشت کھا رہے ہیں، یہ آپ اندازہ تو لیں. کتنے قسم کی اجناس کھا رہے ہیں. ہماری ضروریات تو محدود ہیں. گندم کی روٹی ہوتی، ایک قسم کی دال ہوتی اور ایک قسم کے چاول ہوتے اور ایک قسم کا گوشت ہوتا، تو وہ کافی تھا ہمارے لیے زندگی کے لیے. پانی پیا، کھانا کھایا، بس. لیکن آپ دیکھیں کتنے قسم کے فواکہات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. یعنی دنیا میں آپ دیکھیں یہ ساری تخلیقات کس کی ہیں؟ یہ پھلوں کی ایک کثیر تعداد جو ہے اور وہ کتنی لذیذ ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے صاحب، سندڑی آم کا ٹکڑا آپ ڈالتے ہیں منہ میں، اس کا ذائقہ الگ ہوتا ہے. چونسا کا ٹکڑا ڈالتے ہیں، اس کا ذائقہ الگ ہوتا ہے. اور انویر ڈور کا آپ ٹکڑا
ڈالتے ہیں منہ میں یا اس کو چوستے ہیں، اس کا ذائقہ الگ ہے، چونسے کا ذائقہ الگ ہے، لنگڑے کا ذائقہ الگ ہے، دوسری کا ذائقہ الگ ہے۔ یہ بے شمار اقسام کے آم ہیں، اور وہ آپ کے لیے پیدا کی، آپ کی جسمانی ضرورت نہیں، آپ کی تفنن طبع کے لیے کہ آپ اس میں کھائیں پئیں۔ لیکن یہ دنیا جو ہے یہاں محدود ہے سب کچھ، اور یہاں سب کچھ تکلیف کے ساتھ ہے، یعنی کھانا جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، روٹی اپنے لیے روزی روٹی کا بندوبست نہیں کریں گے تو کام تو نہیں چلے گا۔ تو آپ نے اپنے آپ کے لیے یعنی خود کو یعنی جسم کے لیے، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا نا کہ دیکھیں ہماری جنت کی نعمتوں پہ اصل میں بات، لہم ما یشاؤون فیہا پہ میں بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں انواع و اقسام کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، کپڑوں کی اقسام ہیں، مختلف قسم کے کپڑے ہیں، یہ اگرچہ بالواسطہ ہیں لیکن اصل ذریعہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا۔ کپاس کس نے پیدا کی ہے؟ کپاس کاٹن یہ زمین سے پیدا ہو رہی ہے۔ ریشم جو ہے تو وہ آپ دیکھیں ایک کیڑے کو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے، وہ آپ کے لیے ریشم بنا رہا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں انواع و اقسام کے گوشت ہیں، یہ چکن کا ہے، یہ پھر چکن میں بھی آپ ایک دیسی چکن ہے، ایک فارمی چکن ہے، پھر مچھلیوں کی کتنی اقسام ہیں، مختلف قسم کی اقسام ہیں، مچھلیوں کا گوشت ہے، پھر مٹن ہے، پھر بیف ہے، اور اونٹ کا گوشت ہے، ہرن کا گوشت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے الگ الگ ہیں۔ بکرے کے گوشت کا الگ ٹیسٹ ہے، دمبے کے گوشت کا الگ ٹیسٹ ہے، اس کی خاصیت مختلف ہے، اس کی خاصیت مختلف ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم نعمتوں کو اللہ کی گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے، لا تحصو، اس کا احاطہ نہیں کر سکو گے۔ اب بات یہ ہے سامعین کرام، لہم ما یشاؤون فیہا پہ میں بات کر رہا ہوں۔ دنیا کیا کھانا پینا جو ہے یہ ایک فریب ہے اور ایک دھوکہ ہے، یعنی غیر حقیقی ہے۔ میں اگر کہوں نا غیر حقیقی، یہ زندگی بھی غیر حقیقی ہے ہمیں، کیونکہ حقیقت تو ہماری نظر سے چھپی ہوئی ہے، ہمیں اپنا اصلی وجود نظر ہی نہیں آتا، نہ اس کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ، عام طور پہ لوگ اپنے ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، دنیا کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، اپنے لیے تو کوئی نہیں جی رہا۔ اور آپ کہتے ہیں نا کہ اپنا خیال رکھو، کسی سے رخصت ہوتے ہوئے اپنا خیال رکھیے گا یا اپنا خیال رکھو، تو یہ ایک عام جملہ ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے جسم کا خیال رکھو۔ مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ بھئی اپنا خیال رکھو، یعنی اپنے جسم کا خیال رکھو۔ تو لہم ما یشاؤون فیہا، اللہ تعالیٰ دیکھیں، میں اصل میں جنت کی نعمتوں پہ بات ہوئی ہے تو میں تب کر رہا ہوں، اور وہاں جو آپ چاہیں گے ہوگا، جو منگوائیں گے وہ ہوگا، جو آپ چاہیں گے۔ اب چاہنا دنیا میں تو دیکھیں آپ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا ایسی جگہ نہیں پیدا کی ہے جو ام للانسان ما تمنا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ انسان کیا انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جس کی یہ تمنا کرے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور نہ مادی طور پہ ایسا ہو سکتا ہے، یعنی مادی جو ہماری میٹیریل کے بارے میں خواہشات ہیں وہ بھی نہیں ہو سکتی، اور روحانی خواہشات بھی پوری یہاں نہیں ہوتی، جو باطن کی طرف سے خواہشات ہوتی ہیں وہ بھی نہیں پوری ہو سکتی۔ لیکن لہم ما یشاؤون فیہا، جنت میں جو آپ چاہیں گے ہوگا۔ بہرحال ولدینا مزید، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے پاس تو مزید بھی کچھ ہے۔ دیکھیں جنت کی جو بھی نعمتیں ہیں اس کا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے، لیکن یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ یہ تو مثال بیان کی گئی۔ مثل الجنت التی وعد المتقون،
جو بھی بیان ہو رہا ہے یہ مثال ہے اس کی، ایسا ہوگا، لیکن حقیقت میں کیا ہوگا تو اس کی تفصیل جو ہے حدیث قدسی میں ہے کہ اعددت لعبادی الصالحون ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب امرئ، کہ میں نے اپنے بندے کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں اس کا کوئی یعنی خیال بھی گزرا ہے، ایسی نعمتیں ہیں۔ تو جو نعمتیں ہیں جنت میں عام آپ کے لیے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں، اس کے بارے میں قرآن کی بھی آیت ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا نعمتیں تیار کی بھی۔ تو جو نعمتیں ہیں، جو لباس ہیں، جو کعبے ہیں، جو مناظر ہیں، وہ یعنی عجیب نعمتیں ہوں گی، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَدَيْنَا مَزِيد، جو نعمتیں ہیں یعنی یہ تو ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ اور ہے۔ دوسری جگہ یہ مضمون آیا ہے کہ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَةٌ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے بھلائی ہے لیکن کچھ زیادہ ہی ہے، وزیادہ۔ اب زیادہ کیا ہے حقیقت میں؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جنت کی سب سے بڑی اعلیٰ عرفہ نعمت جو ہے وہ دیدار ہے، اپنے رب کی ملاقات ہے۔ دیکھیں دربار الہی میں جب ہم جائیں گے نا تو یہ معرفت، قرب، ملاقات اور دیدار، یہ چاروں جو ہیں وہ دربار الہی میں ہوں گی، یعنی ہماری اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہمیں اپنا دیدار بھی کرائے گا، اس کی پہچان بھی ہوگی، اس کا قرب بھی ہوگا، اس کا دیدار بھی ہوگا۔ ملاقات، قرب، معرفت اور دیدار، تو یہ ایک ایسی نعمت ہے سامعین کرام جو بلند ترین جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں میں سے ہوگی۔ اس کا ابھی تو ہم کچھ بھی بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس وقت بھی ذات جو ہے وہ وراء الورا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ ہمارا ذہن، عقل جتنا بھی کام کر سکتا ہے وہ اللہ ہے ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نہ قدرتیں ہیں نہ ذات ہے، یعنی ذات اور صفات کے بارے میں آج بھی ہم عاجز ہیں، ہماری عقل عاجز ہے، نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر آخرت میں تو یعنی بدرجہ ہوں گی، ایک درجے سے ہوں گی، لیکن کیسی ہوں گی ابھی ہم اس کی تفصیل جان نہیں سکتے۔ سامعین کرام، یہ ولدینا مزید میں یہ نقطہ اپنے پاس تھوڑا سا نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرے پاس تو مزید بھی کچھ ہے، یا دوسری جگہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے تو بھلائی تو ہے، اچھی زندگی تو ہے، لیکن کچھ زیادہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال یہ ہم نے آیاتیں پڑھی ہیں سامعین کرام، اس میں غور و فکر کرنا ہوگا۔ کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو جنت میں، یہاں دنیا میں جنتی بنا لیں۔ دیکھیں ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں وہ یا تو اہل دوزخ کے اعمال ہیں یا اہل جنت کے اعمال ہیں۔ ہم میں تو کوئی فکر ہے ہی نہیں کہ بھئی جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے، اس سے کیونکہ ہمارا یقین تو ہے نہیں کہ دوبارہ بھی جی اٹھنا ہے۔ کامل یقین کے طور سے میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں آپ سے کوئی غلط بات کر رہا ہوں، ہمارا کامل یقین ہے کہ دوبارہ نہیں اٹھیں گے جنت کے مطابق۔ پھر جب دوبارہ نہیں اٹھنا، نہ حساب کتاب ہے، تو پھر کیسا خوف، جو مرضی آئے کرو، جس طرح کھا لے پی لے جی لے۔ تو بہرحال یہ ہماری ایک خطرناک سوچ ہے، اس سوچ کو بدلنا ہوگا اور سوچ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، یعنی ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اواب، حفیظ، خشی الرحمن بالغیب، متقین اور
قلب منیب لے کے ہم نے جانا ہوگا رب کے حضور۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ارشاد ہوگا کہ یہ ہے وہ جگہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بہت نگہداشت یا حفاظت کرنے والا تھا۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا تھا، وجاء بقلب منیب، اور ایک رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آیا رب کے حضور، تو کیا ہوگا؟ اس سے کہا جائے گا ندخلوہا بسلام، داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا۔ لہم ما یشاؤون فیہا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ ولدینا مزید، ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ بہت کچھ ان کے لیے ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ And paradise will be brought closer to the pious, not far away. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ This is what you were promised for every careful penitent. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب Who inwardly feared the most gracious and came with a repentant heart. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود Enter it in peace. This is the day of eternity. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد Therein they will have whatever they desire, and we have even more. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔